السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جن کی زندگی ایک مکمل داستان ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار، اسلام سے پہلے کی زندگی۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک معزز قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ اپنی شجاعت بہادری کی وجہ سے مشہور تھا۔ بچپن ہی سے حضرت خالد بن ولید کو گھوڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی مہارت حاصل تھی۔ غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس حملے سے مسلمانوں کو وقتی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک پہلے ہی عظیم جرنیل تھے، لیکن اس وقت ان پر حق واضح نہیں ہوا تھا۔ اسلام قبول کرنے کا لمحہ۔ کچھ دیر بعد حضرت خالد کے دل میں سوال اٹھا، اگر رسول اللہ واقعی اللہ کے آخری نبی ہیں تو میں کب تک حق کے خلاف رہوں گا؟ چنانچہ 7 ہجری انہوں نے مدینہ جا کر رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ رسول اللہ نے حضرت خالد کو کہا، خالد، تم جیسے شخص کی توقع تھی اسلام سے۔ جنگ حنین میں جب مسلمان شروع میں پیچھے ہٹے تو حضرت خالد نے کمان سنبھالی، ڈٹے رہے، دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی۔ اس جنگ میں ان کے لیے بہت آزمائشیں تھیں، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کا نام سر بلند کیا۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ وہ شروع سے یہ ایک عظیم جرنیل تھے۔ حضرت خالد بن ولید اسلامی ہسٹری کے سب سے عظیم سپہ سالار اور بہادر نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ 100 جنگیں لڑی ہیں اپنی زندگی میں، ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ There is no other general in the history of humanity. ان کی بہادری ہر طرف نظر آتی ہے۔ انہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اور بعد میں جو بھی جنگیں لڑی، جیت ان کا مقدر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو شکست دی جنگ احد میں اپنی جنگی ذہانت کی وجہ سے۔ جنگ مطاع میں انہوں نے مسلمانوں کو بچایا۔ ان کی زندگی میں انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے صرف اسلام کے لیے سٹینڈ لیا اور کفار کو للکارا۔ جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید نے پہاڑی راستے کو جانچا، دشمن کی سوچ سے کھیلا اور جنگ کا رخ بدل دیا۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے اور جنگ مطاع میں انہوں نے اسلامی لشکر 3000 تھا اور دشمن کا لشکر تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھا۔ انہوں نے جنگ مطاع میں جب 3 بڑے کمانڈر مارے گئے تب حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور مسلمانوں کو محفوظ نکالا اور کفار کو شکست دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت خالد بن ولید کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کا نام سر بلند کیا اور ہمت نہیں ہاری، جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ لڑی اور مشرکین کو للکارا۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی سے سبق اندوز ہوں تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بہادر ہو سکتے ہیں اور ہم دین کا نام سر بلند کر سکتے ہیں۔ آج کے دن نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں کنسرٹس پر جا رہے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے کسی مشکل کا سامنا کریں، کوئی اسلام کے لیے بولے، سب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر اتنا جذبہ ہی نہیں رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میری خواہش تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بستر پر موت دی۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، جنگ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور شہادت نصیب سے ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت جنگیں لڑی اور جیت میرا مقدر ہوئی۔ میری خواہش تھی کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ میرے جسم پہ ہر جگہ پر زخم کے نشان تھے، ہر جگہ پر، لیکن موت مجھے پھر بھی بستر پر ہی آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے شہادت نصیب کرے۔ شہادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ وہ ایک بہت ہی عظیم جرنیل تھے، بہت ہی ایک پاورفل لیڈر تھے،
मुस्लिम रियासत के। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी अल्लाह की तलवार। वो कभी दुश्मन से घबराते नहीं थे, वो दुश्मन का डट कर मुकाबला करते थे। या मैं मर जाऊंगा तो या मैं जीत जाऊंगा, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम को जब खतरा हुआ तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमा बिन कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी, बागियों को शिकस्त दी और इस्लाम को महफूज किया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमेशा इस्लाम का नाम सरबुलंद किया और इस्लाम को एक बेहतरीन दीन बनाकर हमें दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रोमियों से कहा था कि तुम अपने माल पर न जाना, तुम अपने असलाह पर न जाना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस कौम के साथ है जिसे मौत उतनी ही अजीज़ है जितनी तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ है। हजरत खालिद ने कहा था रोमियों से, तुम अपनी तादाद पर न जाना, अपने असलाह पर न जाना, जान लो तुम्हारा मुकाबला आज उस कौम से है जिसे मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी अजीज है। हजरत खालिद बिन वलीद का सबसे ताकतवर हथियार उनकी सोच थी। उन्होंने दुश्मन की सोच से खेला और जंग का रुख बदल दिया। वो हालात से नहीं डरते थे, नहीं घबराते थे, डटे रहते थे और अपनी सोच के साथ जंग लड़ते थे। इसी वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी। इस्लाम कबूल करने से पहले भी जो भी जंगें लड़ी इस्लाम के खिलाफ, वो भी उन्होंने नहीं हारी। इस्लाम कबूल करने के बाद भी जो जंगें लड़ी इस्लाम के लिए, इस्लाम का नाम सरबुलंद करने के लिए, वो भी जंगें उन्होंने नहीं हारी। तो अल्लाह ताला ऐसी हिम्मत सबको दे। अब वो बच्चे नहीं हैं, अब वो नौजवान नहीं हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ में कंसर्ट्स हो रहे हैं, अब लोग उधर जा रहे हैं, लड़कियां उधर जा रही हैं, बाल खुले हैं। कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शियार और शौक बना लें, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते। और ये हमारा मुआशरा चल रहा है। इस्लाम के नाम पे लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं। वो बस नाम के इस्लाम है, वो उनका नाम, वो एक बस ये है कि वो इस्लामी मज़हब में रह रहे हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सीधी रास्ते पर चलाए और हम भी कोशिश करें कि हम सीधे रास्ते पर चलें। और यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।